السلام علیکم. فورتھ ایئر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہم پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو ابھی تک اس کا انٹروڈکشن کروایا ہے. آئین سازی میں کون کون سی مشکلات پاکستان کو پیش آئیں اور قرارداد مقاصد کل میں نے آپ کو کروائی تھی. بیسکلی قرارداد مقاصد کیا تھی؟ وہ قرارداد تھی جس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان میں آئندہ بننے والا دستور یا کوئی بھی قانون سازی جو پاکستان میں کی جائے گی وہ اس کے بنیادی یعنی قرارداد مقاصد کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں ہوگی. جب بھی ایوان میں کوئی بھی اہم قانون سازی ہوتی ہے یا آئین بنتا ہے، ایوان کا مطلب پارلیمنٹ، تو ایوان کے اندر مختلف کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں جو ان آئینی مسائل سے ریلیٹڈ یا آئینی نکات سے ریلیٹڈ جتنے بھی اہم پوائنٹس یا اہم نکات ہوتے ہیں ان کو ایک مرتب کرتی ہیں، ان کو ایڈیٹڈ فارم میں یا فارمولیٹ کر کے پیش کرتی ہیں اور پھر اس کے اوپر ایوان میں بحث کی جاتی ہے، ان کو پاس کیا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے. تو جب پاکستان کا بھی پہلا آئین بننا تھا تو ایوان کے اندر بہت سی کمیٹیاں بنائی گئیں جس کے اندر یہ طے کیا جانا تھا. ان کمیٹیوں کا کام بیسکلی یہ تھا کہ وہ طے کریں گی کہ اگر پاکستان کا وفاقی نظام ہوتا ہے تو اختیارات کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، مرکز کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، صوبوں کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، مرکز اور صوبوں کے تعلقات کو کیسے کلیریفائی کیا جائے گا. اسی طرح اگر پارلیمانی نظام ہوتا ہے یا صدارتی نظام ہوتا ہے، یہ ساری جو قومی زبان، سرکاری مذہب، سرکاری زبان، اس طرح سے جتنے بھی آئینی نکات تھے ان کو طے کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں تھیں. اور جس کمیٹی نے زیادہ تر جو بنیادی نکات آئین کے طے کرنے تھے اس کمیٹی کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہا جاتا ہے. اس کمیٹی نے اپنی کچھ سفارشات طے کرنی تھیں اور ان سفارشات کی روشنی میں آئین کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا جانا تھا. اس کمیٹی نے اپنے کام کا آغاز مارچ 1949 میں کیا اور پھر اس کمیٹی کے اندر سب کمیٹی ہوتی ہے اس کی ذیلی کمیٹیاں، اس سے چھوٹی کمیٹیاں ترتیب دی گئیں. یعنی ایک کمیٹی نے طے کرنا تھا کہ عدالتی طریقہ کار یعنی عدلیہ کے اختیارات اور فرائض کیا ہوں گے، عدلیہ کو ملک میں برتری حاصل ہوگی اور یا نہیں ہوگی. جیسے امریکہ میں جو عدالتی نظام ہے وہ بہت سپیریئر ہے، اس کے مقابلے میں برٹش کانسٹیٹیوشن میں یا برطانوی آئین میں اتنا ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ طریقہ انتخاب کون سا ہوگا اور یہ سیکنڈ جو تھی اس کی ذیلی کمیٹی سے طے کرنا تھا، اس کی سفارشات مرتب کرنا تھی. اور تیسری جو اس کی کمیٹی تھی بنیادی اصولوں کی، اس نے مرکز اور صوبوں کے اختیارات کی تقسیم ہوئی جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پاکستان کے بارے میں ایک طے کیا جانا تھا کہ وفاقی ہوگا یا وحدانی. موسٹ پروبیبلی یہی تھا کہ وفاقی نظام ہوگا تو وفاق کون سے اختیارات رکھے گا اور صوبے کون سے رکھیں گے. اس سے ریلیٹڈ جو سفارشات تھیں وہ اس تیسری کمیٹی نے پیش کرنی تھی. اس جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے لیے سب سے جو مشکل مرحلہ تھا وہ یہ تھا مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کیسے کی جائے. آپ کو آئین سازی میں مشکلات میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پاکستان دنیا کی واحد وفاق تھا، وہ دنیا کا واحد ملک تھا جس کا ایک حصہ اس سے دوسرے باقی حصوں سے 1600 کلومیٹر دور تھا اور درمیان میں ایک اینمی کنٹری بھی تھا. اور 1600 کلومیٹر دوری کی وجہ سے دونوں جو علاقے تھے ان کی زبان، کلچر وغیرہ میں کافی فرق تھا. اور صوبوں کے اختیارات کی تقسیم سے ریلیٹڈ یہ چیز اس لیے زیادہ تشویش کا بھی باعث تھی یا زیادہ مشکل کا باعث تھی کہ ایک حصے کا جو رقبہ تھا وہ تھا تو ایک صوبے کے برابر، لیکن اس کی آبادی پاکستان کے باقی 4 صوبوں کے برابر تھی. تو اس طرح کس طرح سے ایسی کوئی تقسیم کی جائے یا ایسا کوئی فارمولہ بنایا جائے جس سے یہ 5 صوبے مطمئن ہو سکیں، وہ کافی مشکل تھا. اور صوبائی خود مختاری کا بھی مشرقی پاکستان میں کافی نعرے لگائے جاتے تھے. تو اس طرح سے کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے سارے صوبے سے مطمئن ہو سکیں. لیکن مختلف اوقات میں اس کمیٹی کی جو کچھ نکات سامنے آئے اخبارات کے ذریعے، تو دونوں حلقوں میں یعنی کہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، دونوں سائڈوں پہ کچھ اختلافات اور سیاسی بیان بازیاں بھی نظر آتی رہیں. پھر اس کے بعد اس کمیٹی نے اپنی پہلی رپورٹ 1950 میں پیش کی اور یہ رپورٹ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کہلائی تھی. اس کے جو مین پوائنٹ تھے یعنی اس نے جو ریکمنڈیشنز یا سفارشات مرتب کی تھی وہ یہ تھی
کہ ملک میں آئندہ جو بننے والا آئین ہوگا اس میں 2 ایوانی مقننہ رکھی جائے گی اور دونوں ایوانوں میں 500 صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے۔ ایوان بالا جس سے ابھی پاکستان کا سینٹ ہے، جس کے اندر ہمیشہ زیادہ تر ممالک میں ہر صوبے کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، اور ایوان زرعی میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے۔ یہ جو سسٹم تھا یہ امریکہ سے اور دنیا کے بہت سارے جو وفاقی ممالک ہیں ان سے ملتا جلتا ہے کہ ایوان بالا میں برابر نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ چھوٹے اور بڑے صوبے مطمئن ہو جائیں، اور ایوان زرعی میں آبادی کے لحاظ سے تاکہ وہ علاقے وہ صوبے جہاں آبادی زیادہ ہے وہ بھی مطمئن ہو سکے، ان کو نمائندگی زیادہ مل سکے۔ اس کے علاوہ دونوں ایوانوں کے اختیارات کو برابر کر دیا گیا تھا، یعنی ایوان بالا اور ایوان زرعی کے اختیارات میں کوئی خاص کمی نہیں تھی۔ حالانکہ جن وفاقی ممالک میں ایوان بالا کے اختیارات میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے وہاں پر ایوان بالا کے اختیارات بھی کم ہوتے ہیں ایوان زرعی کے مقابلے میں، اور جمہوری نظام کا جو کی ڈیمانڈ یا اس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایوان زرعی کے عوامی نمائندہ ایوان سمجھا جاتا ہے اور اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے تو اس کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ طریقہ انتخاب، اس کے بارے میں اس کمیٹی نے کوئی خاص طے نہیں کیا تھا کہ طریقہ انتخاب کون سا ہوگا، مخلوط ہوگا یا جداگانہ۔ یہ بھی میں کل آپ کو بتا چکی ہوں کہ مشرقی پاکستان کے جو ہندو ارکان تھے، ہندو اراکین اسمبلی بھی تھے، اور جو مسلم اراکین تھے جن کو ہندو تاجروں کی یا بزنس مین اور اس طرح کے لوگوں کی سیاست دانوں کو حمایت حاصل تھی، وہ ہندوؤں کے زیر اثر مخلوط انتخاب کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔ حالانکہ پاکستان بننے کے بعد یہ کوسچن ہی رائز نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہندوؤں کی آبادی چاہے مشرقی پاکستان میں زیادہ تھی لیکن وہ اپنے ہی نمائندوں کو منتخب کرتے، لیکن بار بار اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی، اور جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی اس نے اس سلسلے میں کوئی سفارشات میں سے کوئی کلیئر چیز مرتب نہیں کی، بلکہ یہ ایک آگے کمیٹی ابھی غور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے لیے پارلیمانی نظام تجویز کیا گیا تھا، پارلیمانی نظام جس میں پارلیمنٹ اختیارات کی مالک ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں سے ہی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا چناؤ ہوتا ہے، اور وہ پارلیمنٹ کی خوشنودی یا پارلیمنٹ کی مرضی تک جب اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں، اگر پارلیمنٹ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس کر دے تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے اوپر جو اس کو پاس کیا گیا نہیں پاس کیا گیا۔ انفارچونیٹلی جو تھی یہ کمیٹی اس نے کافی کام کیا، کافی اس نے محنت کی، کچھ سفارشات اچھی بھی تھیں مرتب کی، ان کے اوپر کام کیا، لیکن اس کمیٹی کی رپورٹ جو تھی اس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا۔ خاص طور پر وہ سیاستدان، وہ دانشور اور عوامی حلقے جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر شدید تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ایوانوں کی مساوی حیثیت جمہوریت کے منافی اور پارلیمانی روایات کے خلاف ہے۔ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پارلیمانی ممالک میں یا اور جن ممالک میں وفاقی نظام ہوتا ہے وہاں 2 ایوانی مقننہ تو ہوتی ہے لیکن ایوان بالا کے اختیارات کم ہوتے ہیں، اور جب برابر نمائندگی دی جاتی ہے وہ صرف اس لیے کہ چھوٹے صوبوں کو مطمئن کیا جا سکے آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبوں کو، ادروائز جمہوری نظام کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بڑے صوبوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے۔ اس کے علاوہ جو تھا مشرقی پاکستان کے سیاسی حلقے تھے ان کو یہ بھی تھا کہ اس طرح سے جو مغربی پاکستان ہے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے یا اس کی اکثریت زیادہ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ مرکز کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ پر بہت سخت تنقید ہوئی، بنگال میں جو بنگال مشرقی پاکستان تھا اس میں شدید مظاہرے ہوئے، مختلف سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر کنونشن بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی ہے اس کی سفارشات پر بننے والے کسی بھی دستور کو نہیں مانیں گے۔ اب جب لیاقت علی خان اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جب انہیں بنگالیوں کی رد عمل کا علم ہوا وہ ڈھاکہ خود گئے، انہوں نے ایک عوامی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اس جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کو عوام کے سامنے پھاڑ دیا اور کہا کہ اگر مشرقی پاکستان کے حلقے سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے سیٹسفائی نہیں ہے، اس سے مطمئن نہیں ہے تو کمیٹی اپنی رپورٹس کو دوبارہ پیش کرے گی۔ پھر اس کمیٹی نے دوبارہ کام کا آغاز کر دیا، کمیٹی کو نئے سرے سے ترتیب دے دیا گیا، اور
اسی دوران لیاقت علی خان شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے ایک خواجہ ناظم الدین تھے، وہ وزیر اعظم بن گئے، اور ان کے دور حکومت میں اس جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، اس نے اپنی دوسری رپورٹ تیار کی اور اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور اس کے مین پوائنٹس یہ تھے کہ اس میں بھی پاکستان کے لیے دو ایوانی مقننہ تجویز کی گئی تھی، اور ایوان بالا اور ایوان زیری میں تقریباً برابر برابر نمائندگی دی گئی تھی مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں اور جو بھی اس کے ساتھ ملحقہ سرحدی علاقے تھے ان کو، اور قبائلی علاقے۔ اس جو بیسکلی دوسری جو رپورٹ ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری رپورٹ میں پیرٹی ہے، PARITY، پیرٹی کہتے ہیں مساوات کو، تو پیرٹی کے اصول کو ہر جگہ لاگو کیا گیا تھا، کیونکہ آپ جب اس کی مزید ریکمنڈیشنز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوان بالا میں 120 اراکین، اس کی سفارشات تھیں کہ 120 اراکین کو منتخب کیا جائے گا، 120 میں سے 60 بنگال میں سے ہوں گے، اور باقی جو پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، سرحدی قبائل، دارالحکومت اور بہاولپور، کیونکہ اس وقت ایک الگ ریاست کا درجہ رکھتی تھی، ان سب کے جو اراکین ہیں ان کو ملا کر بھی تعداد 60 ہوتی تھی، تو اس طرح 60 اور 60 120، تو اس طرح پیرٹی کا اصول ایوان بالا میں بھی رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایوان زیری میں بھی تقریباً یہی پیرٹی کا اصول رکھا گیا کہ 200 اراکین جو تھے وہ مغربی پاکستان کے مختلف صوبوں اور ریاستوں میں سے لیے جانے تھے، اور جو 200 اراکین تھے وہ مشرقی پاکستان میں سے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں سے ٹوٹل ملا کر تھوڑی سی کم بنتی، تقریباً آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابر تھی یا تھوڑی سی کم تھی، زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو ادھر جو ایوان زیری تھا اس میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی، لیکن آبادی کے لحاظ سے نمائندگی اس طرح دی گئی کہ 200 نمائندے جو تھے وہ مشرقی پاکستان سے اور 200 مغربی پاکستان کے مختلف جو صوبے تھے ان میں تقسیم کیے گئے، اور ان صوبوں کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں اور بہاولپور کی ریاست میں، خیرپور بھی ایک ریاست کا درجہ رکھتی تھی ان میں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یعنی اس ایوان بالا ایوان زیری دونوں میں پیرٹی کے اصول کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو قانون سازی کا طریقہ تھا اس کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ جو مسودہ ہے، قانونی مسودہ، اس کو ایوان بالا ویٹو نہیں کر سکے گا۔ ویٹو آپ کو پتہ ہے کہ رد کرنے کی طاقت کو کہتے ہیں، اور ایوان بالا کو اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مالیاتی مسودے کو خاص طور پر ویٹو کر سکے۔ اس طرح ایک پارلیمانی روایت کو بحال کیا گیا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمانی تجاویز میں سے ایک تھا، کیونکہ ہر پارلیمانی اور آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمانی جمہوری روایت بھی یہی ہوتی ہے کہ جو ایوان زیری ہے اس کے اختیارات مالیاتی مسودات پر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایوان زیری ہمیشہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والے افراد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سربراہ مملکت یعنی ملک کے صدر کے لیے، ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمان ہوگا، اور اسے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں منتخب کیا جائے گا، اس کی میعاد 5 سال ہوگی۔ اس کے علاوہ علماء کا بورڈ ایک مقرر کرنے کی سفارش کی گئی تھی جو تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق تشکیل دینے کے لیے سفارشات پیش کرتا رہے گا، اور اس کا جو انتخاب ہے وہ صدر خود کرے گا، سربراہ مملکت یعنی خود کرے گا۔ اس کے علاوہ قومی زبان کا مسئلہ جو کہ ایک بڑا برننگ ایشو تھا، کیونکہ مغربی پاکستانی جو تھے وہ اردو کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، اور مشرقی پاکستان والے بنگالی کو، تو اس چیز کو اس کے اندر کم از کم حل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اپنے شاید پریویس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو دوبارہ نہ رد کیا جائے، قومی زبان کے مسئلے کو بالکل اس نے اس میں سے رپورٹ میں سے نکال دیا، اس میں کوئی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا، یا کوئی کلیئر ریکمنڈیشن، کوئی کلیئر سفارشات نہیں دی گئیں۔ اس کے علاوہ آئین کو بڑا ریجڈ بنایا گیا کہ اس کے اندر لچکدار نہیں ہوگا، ترمیم کا طریقہ مشکل بنایا گیا، اور سپریم کورٹ کو ملک کی سب سے بڑی عدالت قرار دیا گیا کہ سپریم کورٹ میں کے جو ججز ہوں گے ان کا تقرر صدر کرے گا، اور سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے طور پر کام کرے گی۔ دوسری رپورٹ جب سامنے آئی تو بنگالیوں کو بہت پسند آئی، ٹھیک ہے، اس لیے پسند آئی کہ پیرٹی کا چاہے اصول تھا، لیکن پنجاب یا کیونکہ اس کے بعد
مشرقی پاکستان کے بعد یعنی بنگال یہ جو صوبہ تھا اس کے بعد پنجاب کی آبادی آتی تھی، تو لیکن ان دونوں کی آبادی میں ڈفرینس تھا کافی، تو اس کو اور جو پچھلی رپورٹس تھیں ان کے اندر بنگال کو پنجاب کے برابر دی گئی تھی سیٹیں، لیکن اب پاکستان کے سارے صوبوں کے برابر صرف بنگال کو دی گئی تھی، اس لیے مشرق مغرب اس کو بنگال کے لوگوں نے بہت پسند کیا، لیکن جو تھے مغربی پاکستان کے جو صوبے تھے ان میں اس کے خلاف قراردادیں پاس ہوئیں، خاص طور پر پنجاب جو تھا اس نے اس رپورٹ کی شدید مخالفت کی، حالانکہ جو باقی صوبے سے کہ سندھ، سرحد اور بلوچستان کی اسمبلیاں تھیں انہوں نے اس کے خلاف کوئی خاص ریئیکشن نہیں شو کیا، لیکن پنجاب نے اس کی شدید مخالفت کی، جو پنجاب کے سیاستدان تھے انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اور انہوں نے یہ دلائل دیے کہ ایک صوبے کو تمام صوبوں کے اوپر یعنی مشرقی پاکستان یا جو بنگال کا صوبہ تھا اس کو تمام صوبوں پر برتری دینے کی کوشش کی گئی ہے اور بنگال کی جارحداری کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ایوان بالا کو بے حد کمزور کر دیا گیا، یعنی مالیاتی مسودے کو ویٹو نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ زبان کا مسئلہ اس میں حل نہیں کیا گیا۔ پھر ایوان بالا میں تمام یونٹوں کو بھی برابر نمائندگی دی جانی چاہیے تھی، یعنی اگر پچھلے کے جو تھا پچھلی رپورٹ فرسٹ رپورٹ تھی بنیادی اصولوں کی، اس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ اس میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی ہے، اختیارات برابر کیے گئے ہیں اور پارلیمانی ایسا اصول نہیں ہے، تو پھر پارلیمانی اصول کے مطابق ایوان بالا میں تمام یونٹوں کو برابر نمائندگی بھی ملتی ہے، اگر اس کے اختیارات کم ہوتے ہیں تو نمائندگی ایٹ لیسٹ برابر ملتی ہے، لیکن اس رپورٹ میں نہ تو برابر اختیارات رکھے گئے اور نہ ہی ان کو برابر نمائندگی دی گئی، اور پارلیمانی روایات کو توڑا گیا، جمہوری روایت کو توڑا گیا، جیسا کہ امریکہ اور دیگر ممالک میں تھا، وفاقی نظام میں جیسا ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس کیا گیا۔ اس طرح ہم نظر آتا ہے کہ بنگال اور پنجاب میں ان جو یہ اختلاف تھا وہ شدید تھا، یعنی ایک رپورٹ کو بنگالیوں نے رد کیا تو اس رپورٹ کے خلاف پنجابی ہو گئے، اور پنجاب کے سیاستدانوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر ایک رپورٹ کو پھاڑا جا سکتا ہے مشرقی پاکستان یا بنگال کے عوام کے اور بنگال کے سیاستدانوں کے مطالبے پر، تو اس رپورٹ کو پنجاب کے سیاستدانوں کے اور پنجاب کے عوام کے مطالبے پر بھی پھاڑ دینا چاہیے، یعنی اس کے اوپر مزید کام نہ کیا جائے، اور اس میں اس کے اوپر ایک اور یہ بھی تنقید کی گئی کہ پیرٹی کے اصول کو جا بجا یعنی بلا وجہ طور پر پیرٹی کے اصول کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے اوپر اختلافات بہت زیادہ وسیع ہو گئے، پنجاب میں اس کے خلاف شدید قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنگامے ہوئے، ہڑتالیں، جلسے جلوس وغیرہ ہوئے، اور حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے۔ پھر ان خراب حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو گورنر جنرل تھا ملک غلام محمد، اس نے خواجہ ناظم الدین کی جو وزارت تھی اس کو برطرف کر دیا، اور محمد علی بوگرا جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے ان کو بلا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس جو خواجہ ناظم الدین کی وزارت کو توڑنے پر بہت زیادہ بحث ہوئی، اور اس کا مقدمہ جو تھا وہ کراچی جو سندھ ہائی کورٹ تھی وہاں پر لے جایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن بعد میں پھر اس کو فیڈرل جو تھی سپریم کورٹ اس میں پیش کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے گورنر جنرل کے اقدام کی تائید کر دی، اور گورنر جنرل نے کے فیصلے کو حق بجانب اور آئینی ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے کہ ملک کی عام حالات بہت خراب تھے، مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی جو مقبولیت تھی وہ ضمنی انتخابات میں بہت کم نظر آئی، اس کے علاوہ ختم نبوت کی جو تحریک چلی اس میں جو خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر خواجہ ناظم الدین جو تھے ان کی اس کو حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح جو ایک پہلے لیاقت علی خان کے دور میں، پھر خواجہ ناظم الدین کے دور میں جو 2-2.5 سالہ محنت تھی جس کے اندر اس کمیٹی کی رپورٹ اور 2 رپورٹس پیش ہوئیں وہ بالکل بیکار گئیں، وہ ساری محنت ضائع گئی، اور یہ ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر جنرل نے حکومت توڑ دی، اور اس طرح جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی سیکنڈ رپورٹ تھی جس کو شاید پنجاب کو کے سیاستدانوں سے تھوڑی بہت
مفاہمت وغیرہ کر کے سمجھایا جا سکتا تھا، یا کچھ چینجز لا کے اس کو پاس کروایا جا سکتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، وزارت ہی برطرف کر دی گئی تو اس کے اوپر سارا کام پھر سے ختم ہو گیا۔ اور جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم محمد علی بگرا فارمولہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔